ناظرین ویسے تو ریسنٹلی سننے میں یہ آتا ہے، انڈر ڈسکشن روز آتا ہے کہ جی مہنگائی پاکستان میں کم ہوگی، لیکن کتنی مہنگائی کم ہوئی ہے وہ آپ ڈیلی نکلیے کسی بھی بازار میں، کسی بھی چوک چوراہے میں چلے جائیے، کسی بھی ایک بندے سے بات کر لیجیے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پاکستان میں مہنگائی کتنی ہوئی ہے. لیکن ریسنٹلی وین اٹ کمس ٹو دا بزنس، تو کل سے ایک خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ جناب آئندہ جو سال کا بجٹ ہے اس کے اندر کوئی گاڑیوں میں کمپنسیٹ کر رہے ہیں، کوئی گاڑیاں سستی ہوں گی، یا امپورٹ 3 سال سے 5 سال پہ لے جا رہے ہیں کہ 5 سال پرانی گاڑیاں آپ امپورٹ کر لیجئے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ گاڑیاں سستی ہونے جا رہی ہیں، گاڑیاں مہنگی ہونے جا رہی ہیں، اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرنا آئی تھنک بہت ضروری ہے. شعیب احمد صاحب نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے، سابق صدر ہیں آل پاکستان کار ڈیلرز ایسوسی ایشن کے. شعیب صاحب السلام علیکم. جی خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے 2 ہی سوال بنتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گاڑیاں مہنگی کیوں ہیں، اور کیا اگلے بجٹ کے اندر یا دس ایئر سستی ہونے کا کوئی امید ہے، کوئی چانسز ہیں؟ جی بالکل، شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. بات یہ ہے کہ جو گاڑیوں کی جہاں تک مہنگی ہونے کا تعلق ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک تو کرنسی ڈالر کی جو اپریسیشن بہت زیادہ ہوئی ہے، اور جو یہاں پہ جو لوکلی جو اسیمبل ہوتی ہے گاڑیاں ہیں، یہ زیادہ تر یہ پارٹس جو ہے نا یہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. لوکلائز انہوں نے نہیں کیا پچھلے 30 سالوں میں بھی، تو ابھی تک یہ اسیمبلر ہی ہیں. تو یہ اپنے جب پارٹس باہر سے منگاتے ہیں جو مین کمپوننٹ ہے، تو وہ سارے وہ ڈالرز میں اس کی جو بھی پرائس ہے وہ دینی پڑتی ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر اس کے اوپر گاڑی کی پرائس جو ہے پھر وہ آٹومیٹکلی مہنگی ہو جاتی ہے. تو ابھی ہمیں جو ہے جب یہ جو ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے، اور اس بارے میں ہم بہت زیادہ ہمیں ایک خوشی بھی ہے کہ کاش ایسا ہو کہ گاڑیوں کی جو پرائسنگ ہے وہ کم ہو. تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ یہ امپورٹ کو اوپن کریں گے اور کمرشل امپورٹ کو جو ہے نا لاک کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ ایک فیئر کمپٹیشن آئے گا. جب کمپٹیشن آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو اسیمبلرز ہیں ان کو بھی اپنی گاڑیوں کی پرائسز کو نیچے کرنا پڑے گا، اور اس میں بہت روم ہے. تو سیکنڈ ہینڈ جو گاڑیاں ہیں، جو ہماری بائنگ پاور جو ہے نا وہ بالکل نیگیٹو ہے کمپیئر ٹو دا جو ہمارے ویجز ہیں، جو لوگوں کی سیلریز ہیں، یا جو بزنس میں ان کے پروفٹس ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مہنگی گاڑیاں افورڈ کر سکیں. تو اس کے لیے یہ ہم بڑے خوشائن بات ہے کہ اس پہ ہم جو سن رہے ہیں اس پہ ابھی 2 چیزیں ہیں نا، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو 3 سال کی تو ریگولر ڈیوٹی جو ہے، جو ٹیکسز ہیں وہی ہوگی. اگر آپ نے 5 سال پرانی منگوانی تو 40% اس ٹیکس کے پلس جائے گا، اس سے بھی 40% مزید اوپر چلا جائے گا. تو گاڑی سستی ہونے کی بجائے امپورٹ کی گاڑی تو مزید مہنگی نہیں. دیکھیے اس میں کافی نا کنفیوژن ہے، ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے اس میں. تو یہ کوئی فارمولا بن نہیں سکتا کہ اگر آپ کہیں کہ جی وہ آپ جو گاڑیوں کی اس وقت جو ڈیوٹیز جو ہیں وہ وہی رکھیں گے اور اس کے اوپر پلس وہ 40%، یہ کوئی لاجک نہیں بنتا. یہ جیپنیز کے اوپر کیا امپورٹ ڈیوٹی ہے ابھی رائٹ ناؤ؟ دیکھیے جی اس پہ جیپنیز کوئی بھی یوز جو امپورٹ گاڑی ہے نا، وہ ڈپینڈنگ آن دیئر انجن سائز، تو یہ کوئی 300% سے 400% اس کی 300% سے 400%. میں موٹی سی مثال دیتا ہوں پی کے آر کے اندر کہ اگر میں 10 لاکھ روپے کی گاڑی جاپان سے خریدوں تو مجھے 30 لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس جی سے بھی زیادہ آپ دینا پڑتا ہے. جی اور فریٹ الگ سے ہوگا اس کے اوپر. جی بالکل ایگزیکٹلی. جی جی تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے. یہ مطلب دنیا میں ایسی ڈیوٹیز کہیں میں بھی نہیں ہے جو پاکستان میں چارج کی جاتی ہیں. جسٹ ٹو پروٹیکٹ دیز کار سیلرز. ہم تو دعا کر رہے ہیں جی آئی ایم ایف ہی کاش ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھا یہ اسے مطلب ایک بہت سے جو ہے نا وہ آپ کے لیے ناٹ اونلی تو جو ہے بزنس ہی جو ہے اس میں جو کنزیومرز کے لیے بہت فائدہ ہے اس میں ہوگا. اور ہمارے لیے جو یہ پاس میں بھی ایک دفعہ ہوا تھا نا کہ پرانی گاڑیوں کی امپورٹ کی جاتی تھی، اور تب بھی پاکستان کے اندر جاپنیز جرمن بہت زیادہ گاڑی. جی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ سب پریمیم ان کے ٹوٹ گئے تھے، سب جو کی ایک بلیک میلنگ تھی ساری ختم ہو گئی تھی کار سیلرز. وہی ایز یو یوز دا ورڈ اسیمبلر، تو پھر اسیمبلرز ہیں یہ تو خود سے آئی ڈونٹ نو یہ مافیا کہیے اس کو یا کیا کہیے. ریزن کہ آپ گاڑی کی قیمت دیکھتے ہیں 25-30 لاکھ روپے کی لوکل سب سے چھوٹی گاڑی ہے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن ایئر بیگ تک نہیں آتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک آدھی دفعہ فوٹیج دیکھی ہے اس کی، کوئی موٹر وے کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ گاڑی یوں ہو گئی تھی، 3 ڈبے گاڑیاں ہوتی ہیں اور 40 لاکھ روپے 35 لاکھ روپے لے رہے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ امپورٹ کی گاڑی، وی ڈو انڈرسٹینڈ وی سینڈ آور ڈالرز، ہم ڈالر اپنے باہر بھیجنا پڑتا ہے اپنا، لیکن وہ گاڑی تو ہوتی ہے، کم از کم استعمال تو کر سکتے ہیں آپ ان چیزوں کو، جاپنیز کو، جرمن کو، انگلش کو کم از کم استعمال تو کر سکتے ہیں. نہیں یہ دیکھیے یہ تو ریگولیٹرز کا کام ہے، جو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اسٹینڈرڈس جو ہے نا پاکستان اسٹینڈرڈس کا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر W29 اس پہ کوئی عمل نہیں ہے. آپ کی جو ریگولیٹرز ہیں یہ وہ تو دیکھیں جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ اس پہ چاہے ٹویوٹا ہو کوئی بھی کمپنی ہو، ان کا کام ہے اپنا پروفٹ کمانا اور وہ باہر اپنے پروفٹ بھیجنا. یہ جو گورنمنٹ ہے ان کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ ہماری جو ہے وہ
اپنے کنزیومر کی پروٹیکشن میں کیا کر رہی ہے، رادر کہ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کے پروفٹس ہم نے ان کو کیسے بنا کے دیں. شعیب بھائی تھینک یو فار کمنگ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین جناب شعیب احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. ابھی متضاد اطلاعات جسٹ ٹو سی مارکیٹ کیا ہے، ٹیمپریچر کیا ہے، وی وانٹڈ ٹو ایویلویٹ دیٹ. لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو یہ 40% پلس والا سجیشن یا جو آئیڈیا فلوٹ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، یہ پریکٹیکل نظر ہمیں بھی نہیں آ رہا تھا. اینڈ شعیب صاحب ڈڈ سیکنڈ می آن دیٹ کہ یہ پریکٹیکل نظر نہیں آتا. اور پھر دوسری جانب ایک اور خبر بھی چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے گورنمنٹ بات کرنے جا رہی ہے کہ کچھ ڈیوٹی کم کی جائے گاڑیوں کی امپورٹ کے اوپر. ریزن I'm not anti local manufacturers یا جو ہمارے پاس یہاں مینوفیکچر تو ہے ہی نہیں، خیر اسمبلرز یہاں بیٹھے ہوئے، بٹ کوالٹی جو ہے، جو کلاس ہے، جو ہم وہیکل یوز کر رہے ہیں، جتنی اس کی قیمت پے کر رہے ہیں، وہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ورتھ اٹ. آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس کے اوپر بھی کوئی اسٹرکٹ پالیسیز بنائے اور ان ڈیز ٹو کم آپ کے میرے لیے، کنزیومر کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آسانی ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.